بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم او کما قال علیہ السلام، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اشار الی جبہتہ و انفہ، کہ 7 ہڈیاں پیغمبر کریم نے بتلائیں کون سی؟ ایک پیشانی ناک کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ناک کی طرف بھی پیغمبر کریم نے اشارہ فرمایا، دوسرے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، نچلا حصہ، یعنی اگر یہ 7 ہڈیاں سجدے میں موجود ہیں تو سجدہ ہوگا، نہیں تو نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اگر پاؤں اٹھے رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے پاؤں کو زمین پر رکھنا لازم ہے۔ کوشش یہ ہو کہ صرف پاؤں کی انگلیوں کی چوٹیاں نہیں، پوری انگلیاں صحیح نمونے نیچے بچھی ہوں، لیکن اگر اتنا نہیں ہوتا تو کم از کم انگلیوں کی ہڈیاں ہر حال میں نیچے پڑی رہیں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں جاتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنے سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو شلوار کو اوپر کھینچتے ہیں، ناجائز ہے۔ یا رکوع سے اٹھتے ہیں تو پیچھے سے قمیص کو سیدھا کرتے ہیں، ناجائز ہے۔ سجدے میں جانے کے ٹائم پر دامن کو، کپڑے کو تھوڑا صحیح کر کے سیٹنگ کے ساتھ رکھتے ہیں، ناجائز ہے۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا بالوں کو سمیٹنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، خراش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے۔ یعنی سجدے کا پورا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلے جاتے ہوئے گھٹنے نیچے رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک اور پیشانی، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی یہ چہرہ رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالا۔ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو تو پھر تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دونوں ہاتھ ایسی جگہ پر رکھیں کہ چہرہ ان دونوں کے بیچ میں آئے، اس طریقے سے کہ جہاں آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے ہوں وہاں آپ کے کان آئیں۔ دونوں ہاتھ رکھے، چہرہ اس طریقے سے رکھو کہ چہرہ بالکل بیچ میں آئے، یعنی آپ کے کان اور آپ کے انگوٹھے ایک سیدھ میں آ جائیں۔ اور اپنے گھٹنوں سے اتنا دور چہرہ رکھو، اپنے گھٹنوں سے چہرہ اتنا دور جا کر کے رکھو آپ کا پیٹ اور ران آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں۔ 1-2-3 دن تک آپ اسی کو تکلیف کے ساتھ، تکلف کے ساتھ اس پر عمل کرو، پھر عادت بن جائے گی۔ لیکن سنا اور چھوڑ دیا تو پھر قیامت میں حساب کتاب دینا ہوگا کہ آپ نے میرے نبی کی بات سنی تھی اور آپ نے اس کو اپنایا کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کیا۔ تو چہرہ دور رکھو، اتنا دور رکھو کہ پیٹ اور ران دونوں جدا ہو جائیں۔ اور آپ کے جب جماعت کی نماز ہے پھر تو بازوں کو سکیڑنا ہے، اپنے پسلیوں کے ساتھ ملانا ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، رش نہیں ہے، تو پھر بازوں کو پسلیوں سے دور کرنا بھی لازم ہے۔ ان سب چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرو گے تو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے تو اب آپ کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں خود اللہ کی طرف توجہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو
ادب کے ساتھ سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔